ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو امتی اگر اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے تو یہ درود و سلام امتی اگر نبی سے دور ہو تو یہ اسے نبی کے قریب کر دیتا ہے۔ امتی اگر گناہگار ہو اور درود و سلام پڑھنے میں سچا ہو، اپنے نبی کی محبت میں درود و سلام پڑھنے والا ہو، یہ درود و سلام اس کی گناہوں کی بخشش کروا دیتا ہے۔ امتی اگر نبی علیہ السلام کی محبت میں سچا ہو اور بلا ناغہ پابندی کے ساتھ اگرچہ کم تعداد میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے تو اگر وہ کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، جہاں دنیا اسے چھوڑ چکی ہو، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لا کر اس کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے نعت خوان شاعر گزرے ہیں۔ نعت خوان بننے سے پہلے یہ دنیا دار شاعر تھے۔ ان کا کاروبار کیا تھا؟ جیسے ہر کسی کا اپنا اپنا کاروبار ہوتا ہے، تو ان کا کاروبار کیا تھا؟ یہ دنیا داروں کے قصیدے لکھتے تھے، کسی وڈیرے کی، کسی میر کی، کسی سردار کی۔ اس اپنے زمانے میں جو دنیا دار کے عہدے منصب ہوتے تھے، کوئی نواب صاحب ہوا تو اب اس کی شان میں، اس کی تعظیم میں، اس کے ادب و احترام میں قصیدے لکھتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے۔ پھر جب وہ نواب صاحب آتے یا وہ وڈیرے آتے یا سردار آتے تو اب یہ قصیدے ان کو سناتے، تو اس پر ان کو انعام ملتا، ان کو رقم ملتی، مال و دولت ملتی، اور اسی مال و دولت کی وجہ سے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ اب زندگی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ایک وقت ایسا آیا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود لکھتے ہیں کہ میں بیمار پڑ گیا، بیماری اتنی بڑی کہ پورے بدن پر فالج کا اٹیک ہو گیا، اب ہاتھ ہلانے سے بھی معذور، پاؤں کے چلنے سے بھی معذور، اور بستر پر لگ گیا۔ اب زندگی اتنی مشکل ہو گئی، ظاہر بات ہے جس کا بدن کام نہ کرے، جس کی زبان ساتھ نہ دے، جس کی زندگی اتنی دشوار ہو گئی ہو، وہ بندہ بستر پر پھر سو کر یہی دعا کرتا ہے کہ مولا اب مجھے موت دے دے تاکہ میں اس تکلیف سے نجات پا جاؤں۔ اب امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیمار ہوئے اور قصیدے پڑھنا چھوڑ دیا، قصیدے لکھنا چھوڑ دیا، تو اب وہ جو دنیا دار ان کے پاس آتے تھے انہوں نے آنا چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنا منہ پھیر لیا، رشتہ داروں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اب امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہا ہو گئے۔ اب جب انسان بیمار بھی ہو، تنہا بھی ہو، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بس بستر پر لیٹے لیٹے موت کا انتظار کرتا رہا۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، دل دکھا ہوا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ جب تک زبان تھی، جب تک ہاتھ سلامت تھے، شعر و شاعری کرتا تھا، دنیا داروں کے قصیدے لکھتا تھا، دنیا دار میرے پاس آ کر اپنے قصیدے سنتے تھے، اپنی تعریف سنتے تھے، اور اپنی تعریف کی واہ واہ میں پھر مجھے انعامات سے نوازتے تھے۔ آج تو مال و دولت بھی ختم ہو گیا، آج تو دنیا داروں نے آنا بھی چھوڑ دیا، تو کیوں نہ میں اس مبارک ہستی کو پکاروں کہ جن کو اللہ نے اتنا کریم بنایا ہے، جن کو اللہ نے اتنا شفیق بنایا ہے، جن کو اللہ نے اتنا رحیم بنایا ہے، کہ وہ ہستی جن کی بارگاہ سے اگر امتی ہاتھ پھیلاتا ہے یا امتی ان کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو وہ عظیم ہستی ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے، ان کے صدقے کائنات کو اللہ رزق دے رہا ہے، اور وہ اتنی کمال کی ہستی ہے کہ اگر ایک مرتبہ امتی کو بھی عطا کر دے تو اللہ ساری زندگی اس امتی کو مال و دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب امام بصیری کہتے ہیں میں بستر مرگ پر لیٹے لیٹے اب میں نے مدینے کی طرف رخ کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا،
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دنیا داروں کے قصیدے پڑھتا رہا، ساری زندگی مالداروں کے قصیدے پڑھتا رہا، ساری زندگی ان کی تعریفیں کرتا رہا، ان سے مال لیتا رہا، آج زبان نصاب نہیں دے رہی، ہاتھ قلم لکھنا چھوڑ گیا ہے، یا رسول اللہ امام مسیری آپ کی بارگاہ میں یہ فریاد پیش کرتا ہے آپ اپنے امتی کو معاف کر دیجئے، یا رسول اللہ اب اس طرح موت میں سو رہا ہوں، اب موت کا انتظار کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں مرنے سے پہلے آپ کی مبارک بارگاہ میں ایک نعت پڑھوں۔ امام مسیری نے اس وقت قصیدہ پڑھا، ابھی لکھا نہیں ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، مگر امام مسیری نے قصیدہ سوچا۔ وہ قصیدہ کیا ہے؟ اس کا پہلا لفظ یہ ہے مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے مولا یا اے میرے اللہ صلی وسلم اپنے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام بھیج، دائماً ابدا ہمیشہ بھیجتا رہے جب تک کائنات قائم رہے۔ اے اللہ میرے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام کی بارش نازل کر، اپنی رحمتوں کی برسات برسا، علی حبیبک خیر خلق کلہ، اے اللہ اپنے اس حبیب پر درود و سلام دے جن کو تو نے ساری کائنات سے افضل والا بنایا ہے۔ امام مسیری کہتے ہیں ابھی میں نے لکھا نہیں، زبان سے پڑھا نہیں ہے، خالی دماغ میں سوچا ہے، اپنے گھر میں لیتے جب مدینے والے آقا کو پکارا ہے کہتے راج سب کی آنکھیں بند کرتا ہوں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب میں نے رات کو عشاء کے بعد لیتے خالی حضور کو پکارا، یا رسول اللہ اپنے مسیری کی مدد کیجئے، اس کی مشکل کشائی کیجئے، میں تکلیف میں ہوں، ساری زندگی آپ کی نعتیں نہیں پڑھ سکا، مگر آج زندگی میں آخری مرتبہ مرنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں نعت پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ اپنے اس امتی مسیری کی اس نعت کو بھی قبول فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کہتے ہیں اے سنی مسلمان، اے عاشق رسول، یہ عقیدہ رکھ اللہ نے تیرے نبی کو یہ مقام عطا کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا دنیا سو جائے، سو سکتی ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام عطا کیا ہے، کائنات سو رہی ہے، حضور کا ایک غلام کائنات کے کسی کونے میں بیٹھ کر اگر نبی کو پکارتا ہے، مدینے والے آقا گنبد خضرا سے اس کی پکار کو سن کر اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ اب امام مسیری نے اپنے گھر میں حضور کو پکارا، زندگی میں پہلی مرتبہ پکارا، کہتے یہ نہیں ہو سکتا امتی نبی کو پکارے، نبی کو خبر نہ ہو، نبی نہ سنے، نبی کو پتہ نہ چلے، یہ ناممکن ہے، امتی کے پکارنے کی دیر ہے۔ مدینے والے آقا وہیں سے بھی کرم فرماتے ہیں، اور اس سے بڑا کرم کریں تو تشریف لا کر دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا کرم کرے تو امتی جس مشکل میں پھنسا ہو میرے آقا مشکل گشائی بھی فرما دیتے ہیں۔ اب ادھر امام مسیری سوئے، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، حضور کو پکارا، خواب میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ یہ عقیدہ رکھیں خواب میں حضور آئے ہیں تو سچ مچ حضور آئے ہیں۔ شیطان اولیاء کی شکل میں آ سکتا ہے، جنات کی شکل میں آ سکتا ہے، جانوروں کی شکل میں آ سکتا ہے، شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے وہ مخلوق کی جو شکل بنانا چاہے اس میں آ سکتا ہے، لیکن شیطان کو یہ طاقت نہیں کہ وہ نبی کی شکل اختیار کرے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا جس نے خواب میں حضور کو دیکھا سچ مچ اس نے حضور کو دیکھا ہے، اور میرے آقا تو اس سے بھی بڑے قریب ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا سچ مچ اس نے رب کو دیکھا ہے۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے حضور کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، جس نے حضور کا دیدار کیا اس نے رب کا دیدار کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھیں۔ امام مسیری کہتے ہیں سرکار کو پہلی مرتبہ پکارا، آقا تشریف لے آئے۔ اب میں نے جب حضور کو دیکھا، حضور کے آنے کی برکت سے
میرا گھر خوشبو سے معطر ہو چکا تھا، حضور کے آنے کی برکت سے میرا گھر نور سے منور ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بدن کو حرکت دی کہ اٹھ کر حضور کا استقبال کروں۔ ہم بھی ربیع الاول میں حضور کی آمد کا استقبال کرتے ہیں، یہ محفلیں سجا کر حضور کی آمد کا استقبال کرتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بدن پر فارش کا اٹیک تھا، بدن حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، سرکار نے فرمایا حسین لیٹے رہو، میں لیٹا رہا۔ سرکار میرے قریب تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرہانے بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حال پر رحم کیجئے۔ امام حسین کہتے ہیں زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، اب اس جملے کو دل سے سننا، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کی صدا سے اس حصے کی گونج کو اس کو گواہ بنا دینا۔ آقا علیہ السلام نے تشریف لا کر فرمایا حسینی وہ نعت کو سناؤ جو تم نے نعت کو ہماری شان میں لکھی ہے۔ اب آپ بتائیں حضور کو کیسے پتہ چلا اس حسینی نے نعت لکھی ہے؟ ابھی تو بدن حرکت نہیں کر رہا، زبان ساتھ نہیں دے رہی، قلم لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ابھی دماغ میں سوچا ہے، لیکن مدینے والے آقا کی ذات پر قربان، اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو اتنا کمال والا بنایا ہے کہ آقا فرماتے ہیں وہ نعت سنا جو تو نے ہماری شان میں لکھی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں میں تڑپ گیا، میں نے تو ابھی کسی کو بتایا بھی نہیں، کسی کو سنایا بھی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر خالی پکارا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف بھی لائے ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی نعت پر، اب میں نے وہ نعت پڑھی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہ، استغاثہ کرتے رہے، کہتے میں روتا رہا، تڑپتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری نعت کو سن کر جھومتے رہے، سرکار خوش ہوتے رہے، سرکار مسکراتے رہے۔ جب نعت کا اختتام ہوا آقا جانے لگے، امام حسین کہتے ہیں اب مجھے اپنی بیماری یاد آئی تو کریم آقا پر قربان ابھی زبان پر اپنی فریاد لائے نہیں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے فرمایا حسین گھبرا نہیں، ہم تجھے اس نعت پر انعام بھی عطا کریں گے اور کرم فرما کر تمہیں بیماری سے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ امام حسین کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا، فرماتے ہیں سرکار چلے گئے، جانے لگے۔ حضور کی کرم نوازی دیکھو، میلاد منانے والوں سے آقا کتنے خوش ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھو۔ وہ مزمل کی چادر جس کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، وہ مزمل کی چادر جس کو لینے کے لیے صحابہ ترستے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزمل کی چادر کو اتار کر اس نعت سنانے میں بطور انعام امام حسین کو عطا فرما دیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو خواب کی بات ہے، یہ دلیل تھوڑی ہے۔ اب آگے سنو، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے۔ امام حسین کہتے ہیں جب سرکار چلے گئے میں حضور کو دیکھ کے رونے لگا، روتا رہا، کہا روتا رہا، روتے روتے میری آنکھ کھلی۔ جب سر کی آنکھ کھلی میں نے اپنے بدن کو حرکت دی، کہا اللہ کی قسم فال سلام و نشان نہیں تھا، بدن میرا سلامت ہو چکا تھا۔ کہا جب اپنے بستر کے سرہانے میں نے توجہ ڈالی تو وہی چادر مصطفیٰ جو سرکار پہن کر تشریف لائے تھے، وہی چادر مصطفیٰ میرے سرہانے نصیب تشریف فرما دی۔ کہتے ہیں اب میں نے حضور کی چادر کو لیا، اپنے بدن پہ لپیٹا اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی نازاری شروع ہوئی۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر باہر نکلا۔ لوگ پہلے امام سے سلام کرتے تھے، لوگ پہلے امام کے ہاتھ چومتے تھے، مگر آج لوگوں نے امام کو چھوڑ کر میرے پاس آئے۔ اب کوئی مجھے مصافحہ کر رہا ہے، کوئی مجھے ہاتھ لگا لگا کر چوم رہا ہے، کوئی میرے قدموں میں گر رہا ہے، کوئی میری اس چادر مصطفیٰ کو چوم رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں میں عام بندہ، میں دنیا دار، ساری زندگی میری کسی نے تعظیم اتنی نہ کی، آج لوگ میرا ادب کیوں کر رہے ہیں کہ پریشان ہونے لگا۔
جب مسجد سے باہر نکلا اپنے گھر جانے لگا، قریب ایک بزرگ ملے، انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا بصیری گھبرا نہیں، یہ جو تیرا ادب کر رہے ہیں، تجھے چوم رہے ہیں، تیرا احترام کر رہے ہیں، اس میں تیرا کمال نہیں، یہ اس میلاد والے آقا کا کمال ہے جو رات خواب میں تشریف لا کر تم سے نعت بھی سنتے رہے، آقا چومتے بھی رہے، اور بطور انعام مصطفیٰ نے یہ چادر کا تحفہ بھی تمہیں عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو امتی اپنے نبی کی محبت میں سچا ہو، نبی کے پیار میں سچا ہو، نبی کے عشق میں سچا ہو، نبی سے محبت سچی کرتا ہو، نبی کے نام پہ جیتا مرتا ہو، اپنے نبی کی آمد کی خوشی مناتا ہو، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں، میرے آقا اسے جانتے ہیں، میرے آقا اسے پہچانتے ہیں۔ امتی مشکل میں ہو تو آقا تشریف لا کر اس کی مشکل کشائی کی فرما دے۔